دنیا کے اندر تو ہم نے بڑی معرفت حاصل کر لی، لیکن خالق کائنات کی معرفت نہیں ہے۔ جس اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، پوری دنیا کے نظام کو چلایا ہے، جو ہماری سانسوں کا، ہمارے لمحات کا، ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کا مالک ہے، کلمہ پڑھنے والے کو، اللہ کو ماننے والے کو بھی حقیقی اس کی پہچان نہیں ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اللہ کی پہچان مسلمان دل سے کرتا تو کوئی بھی درگاہ، دربار اور کوئی ایسے ڈیرے وہ زمین پہ نظر نہ آتے۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کے جن کے پاس اپنی حاجات اور ضروریات لے کے جاتے، یہ وہی جاتا ہے جس کو اللہ کے بارے میں علم نہیں ہے کہ سب کچھ اکیلا اللہ کرتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور انسان اللہ کی محبت کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل نہ کرے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ بندے کو پتہ ہے تبھی تو معافی مانگتا ہے۔ اللہ جبار و قہار ہے، اس کی جہنم بڑی سخت ہے، عذاب قبر بڑے سخت ہیں۔ اس کی معرفت ہی اس بندے کو تنہائی میں رونے پہ مجبور کرتی ہے۔ وہ چوری چکاری سے، دو نمبری فراڈ اور دھوکے سے تبھی بچتا ہے جب اس کو اللہ کی حقیقی معرفت ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مفسرین نے کہا ہے یہ جو لیعبدون ہے نا، اس سے مراد لیعرفون ہے کہ عبادت وہی کرے گا جس نے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کو حاصل کیا۔ اور جس کو اللہ کی پہچان نہیں ہے اس کی عبادت بھی کوئی عبادت نہیں، گویا کہ وہ ایک عادت کے طور پہ آتا ہے، رکوع سجدہ کر کے چلا جاتا ہے۔ اور جس نے پہچان حاصل کر لی اس کی عبادت بھی پھر باقیوں کی بنسبت انوکھی بن جاتی، اس کی تسبیحات کے انداز بھی انوکھے ہوتے ہیں، اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات، اس کے اندر وزن بھی انوکھا ہوتا ہے۔ یہی تو حدیث جبریل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا احسان کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، بندہ اللہ کی پہچان کس درجے پہ پہنچ جائے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے سامنے خالق و مالک ہے، میرا ایک ایک رکوع، میرا ایک سجدہ، میرا قیام، یہ ہر چیز اللہ کے سامنے، تو پھر اس لیے اس کی عبادت بھی خاص بنتی ہے، عام عبادت نہیں ہوتی۔ وہ جھٹکے کی نماز نہیں پڑھتا جو اللہ کی معرفت کو حاصل کرتا۔ میرے محترم بھائیوں، اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو اللہ کی معرفت دلانا یہ مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے۔ ہر چیز کا علم حاصل ہو گیا ہے لیکن ملحد ہے، بے دین ہے، اس کو خالق و مالک کا نہیں پتہ۔ کوئی کہتا اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، کوئی کہتا نہیں اللہ تو اس چیز میں موجود ہے۔ یہ وحدت الوجود، یہ وحدت الشہود، یہ سارے باطل عقیدے یہ کہاں پیدا ہوئی؟ یہ اللہ کی معرفت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں محدثین نے ان عنوانوں پر، صحیح بخاری بھری پڑی ہے، امام بخاری نے ابواب باندھے، ان کا رد کیا کہ جو اللہ کی معرفت اور یقین نہیں رکھتے۔ تو آئیں خالق کائنات کے بارے میں، قرآن سب سے بڑی معرفت والی کتاب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا سارا تعارف کرواتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مشرکین مکہ آئے تو انہوں نے آ کے یہ کہا تھا کہ آپ بھی اپنے رب کا نسب بیان کریں، ہمارا یہ جو لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا، یہ ہبل، یہ بڑے اعلیٰ نسب والے، بڑے خاندان والے ہیں، اس لیے ہم بڑے ہیں کیونکہ ہمارا الہ بھی بہت بڑا ہے، اس کی جماعت، جتہ، گروہ، خاندان بڑا ہے۔ ننسب لک ربک، آپ بھی اپنے رب کا نسب پڑھ کے ہمیں بتائیں نا، تیرا رب کس کا بیٹا ہے، اس کا دادا کون، پردادا کون، ماں کون، ننہال کون، ددیال کون، یہ سارے بتائیں ہمیں۔
امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو جواب نہیں دیا. آسمان سے جبریل قرآن لے کے آئے, فرمایا میرے نبی ان کو بتاؤ قل هو اللہ احد, اللہ کی ذات کے بارے میں, اللہ کے نسب کے بارے میں پوچھنے والوں اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد, اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں, اللہ کو کسی دوسرے کی ضرورت ہی کبھی پیش نہیں آئی, اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, اللہ کو کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں. اللہ الصمد, وہ ایسا بے نیاز ہے, ایسا بے نیاز ہے کہ کوئی کسی کو شریک نہیں بناتا, کسی کو اپنی شراکت میں نہیں لاتا, کسی کے مشورہ نہیں کرتا, کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں سمجھتا. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ کی اولاد بھی نہیں, اللہ بھی کسی کی اولاد نہیں, اللہ جیسا کائنات میں کوئی اور نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کائنات والو, اللہ تو رحمان ہے. کیسا رحمان ہے؟ جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا, مخلوق کو بولنا سکھایا, مخلوق کو پڑھنا سکھلایا, مخلوق کو سننا سکھلایا. جیسا اللہ نے تجھے بولنا سکھلایا ہے, کتنا ظالم وہ انسان ہے جو اللہ کے خلاف بولتا ہے, کتنا ظالم وہ انسان ہے جو اللہ کے شریکوں کی تعریفیں تو کرتا ہے مگر مالک کی تعریفیں نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. غور کرنا ذرا. خالق کائنات نے فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء قدیر. کہیں فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ ذوالجلال ہر چیز کا خالق اللہ ہے, ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. کوئی کائنات میں ذرہ دکھا دو, پانی کا کوئی قطرہ دکھا دو, مکھی کا کوئی پر ہی دکھا دو, درختوں کا کوئی پتا ہی دکھا دو, بڑے بڑے ٹیلوں کا کوئی ایک ذرہ ہی دکھا دو جو اللہ نے نہیں کسی اور نے بنایا ہو. اللہ خالق کل شیء. جب ساری کائنات کو پیدا اکیلے اللہ نے کیا ہے تو پھر سب سے زیادہ تعریف بھی اللہ کی ہوگی, پھر منت بھی اللہ کی, سماجت بھی اللہ کی, نظر بھی اللہ کے نام پہ, نیاز بھی اللہ کے نام پہ, صدقہ بھی اللہ کے نام پہ, خیرات بھی اللہ کے نام پہ, مناجات بھی اللہ سے, حاجات بھی اللہ سے, ضروریات بھی اللہ سے. اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ اللہ خالق کل شیء, اللہ واحد وہ ذات ہے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق بھی ہے. پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اللہ کے مقابلہ میں چھوٹی چیز بھی خلق کی ہو. حتیٰ کہ فرمایا یہ جو تصویریں بناتے ہیں نا, مجسمے بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہے گا ان کو, او تصویریں بنانے والوں, مجسمے بنانے والوں, ان کے اندر روح پیدا کرو. تم نے اگر تصویر بنا لی ہے, تم نے اگر مجسمہ بنا لیا ہے, کیونکہ یہ تو خالق میں ہوں, میں نے بنایا, تو تم نے بھی میری مشابہت میں یہ چیز بنائی ہے, اب اس کے اندر روح پیدا کرو, نہیں تو تمہاری روحوں کو میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھوں گا. کیونکہ تم نے میری مثالت, میری مماثلت کی کوشش کی. میری مماثلت میں وجود تو تم بنا سکے, لیکن اس کے اندر روح پیدا کر کے دکھا. کوئی بڑے سے بڑا دعویٰ تو کرے نا کہ میں نے بھی یہ پیدا کیا ہے. فرمایا واتقوا اللہ الذی خلقکم والجبلۃ الاولین. وہ جو تمہارے پہلے پہنچی سرکاریں ہیں نا, ان ساری سرکاروں کو بھی میں اللہ نے پیدا کیا.
کوئی دکھا دو جو بڑے سے بڑا اللہ کا ولی ہے، جو قطب ہے، ابدال ہے، غوث ہے، دستگیر ہے، جتنے بھی تم نے نام رکھے ہیں، اللہ فرماتے مجھے یہ بتاؤ ان کو بنانے والا کون ہے؟ وہ جن کو میں نے پیدا کیا ہے ان کے در سے اٹھتے ہی نہیں ہو، جس نے پیدا کیا اس کے در پہ آتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ساتھ ہی اللہ فرماتے جو میں نے پیدا کر دیا، قیامت کی دیواروں تک ایسی ایسی چیزیں پیدا کروں گا جو تم جانتے ہی نہیں۔ کوئی کہتا فلانے نے یہ تجربہ کیا، فلانے نے یہ ایجاد کیا، کسی نے کچھ ایجاد نہیں کیا، ساری ایجادات خالق و مالک کی ہیں۔ جس نے تجھے عقل دی، جس نے تجھے نظر دی، جس نے تجھے ہنر دیا، مالک تو وہ ہے نا ایجادات کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو پہلی چیز یاد رکھیں اللہ کی معرفت میں کہ ہر چیز کا خالق جب اللہ ہے تو ہماری زبان پر ہمیشہ تعریف بھی اس اللہ کی ہی رہنی چاہیے۔ کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی جگہ، کوئی وقت، کوئی ایسی چیز نہ ہو جہاں پر اللہ اللہ نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کائنات والو، اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اللہ ذوالجلال کی پناہ میں ہر بندہ ہے، اللہ کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا، جس کو اللہ پکڑ لے ساری دنیا مل کے چھڑا نہیں سکتی، جس کو اللہ چھوڑ دے ساری دنیا مل کے اس کو پکڑ نہیں سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی عقیدے کا اظہار تو ہم ہر نماز کے بعد کرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد، اللہ کے ذکر کے بعد، تسبیحات کے بعد ہر بندہ کہتا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذو الجد منک الجد۔ مولا جس کو تو دے دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ جسے تو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات کا خالق بھی اکیلا اللہ ہے، پوری کائنات کا مالک بھی اکیلا اللہ ہے۔ ہماری زبان پہ ملکیت اللہ کی، ہماری نظر پہ ملکیت اللہ کی، کانوں پہ ملکیت اللہ کی، وجود پہ ملکیت اللہ کی، سانسوں پہ ملکیت اللہ کی۔ جس خالق کا کھاتا ہے اس کا گاتا کیوں نہیں؟ جس خالق کی دی ہوئی نظر دیکھتا ہے اس اللہ کے قرآن کو دیکھتا نہیں؟ جس اللہ کے دیے ہوئے کانوں سے سنتا ہے مالک کا قرآن پھر سنتا کیوں نہیں؟ مالک کی دی ہوئی زبان سے بولتا ہے مگر اللہ کی تعریفی کلمات کیوں نہیں بولتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کائنات والو، اپنے دل و دماغ کے سینے میں اس چیز کو پیدا کر لو، کائنات میں جس طرح خالق کوئی اور نہیں ہے اسی طرح دنیا کے اندر حقیقی مالک بھی کوئی اور نہیں۔ یہ گاڑی تیری نہیں تو بھی کرایہ دار ہے، یہ کوٹھی تیری نہیں تو بھی کرایہ دار ہے، یہ مکان تیرا نہیں تو بھی کرایہ دار ہے، یہ آئی ڈی کارڈ کے اوپر ایڈریس مستقل تیرا نہیں، یہ بھی کسی کی غلطی ہے۔ مومن کا مستقل ایڈریس جنت میں ہے، کافر کا مستقل ایڈریس جہنم میں ہے۔ یہ سرگودا کے ایڈریس لکھ کے اپنے پلاٹوں، دکانوں، مکانوں کی ملکیت شور کر کے کہتا میں مالک ہوں، فلاں کرایہ دار ہے، میں مالک ہوں، فلاں نوکر ہے۔ اللہ فرماتے لوگو مالک تو میں ہوں، سارے تم کرایہ دار ہو۔ تجھے اپنی سانسوں کا علم نہیں، تجھے اپنے لمحات کا علم نہیں، تجھے اپنی کل کی خبر نہیں، تو کیسا مالک ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو
تکبر نہ کیا کر، غرور نہ کیا کر۔ اللہ فرماتے حقیقی مالک صرف میں ہوں، جس کو چاہوں عزت دے دوں، عزت بھی دنیا کی عارضی، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں، ذلت بھی عارضی۔ حقیقی عزت تو اس بندے کو ہے جس کو قیامت والے دن شہنشاہ نے کہہ دیا تو میرا مقرب بن گیا۔ حقیقی ذلت تو اس کی ہے جس کو کائنات والے نے کہہ دیا میں تجھے دھدکار کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ عزت و ذلت کا معیار دنیا میں عارضی ہے۔ اللہ عزتیں دے کے بھی چیک کرتا ہے، اللہ ذلتیں دے کے بھی چیک کرتا ہے، بھلا میرا بندہ مجھے جانتا ہے کہ نہیں۔ معرفت و پہچان کے طریقے خالق کے، عروج دے دے بھولنا نہ، تو کرائے دار ہے، مالک نہیں ہے۔ زوال دے دے پریشان نہ ہونا، چند دنوں کا چکر ہے، اس سے تعلق جوڑے رکھے گا تو عزت ضرور مل جائے گی۔ خالق بھی اکیلا اللہ، مالک بھی اکیلا اللہ، بادشاہ، سب کچھ کنٹرول کرنے والا، قبضہ قدرت میں رکھنے والا اللہ ہے۔ تیرے میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج نوکری مل گئی، ملازمت مل گئی، با اختیار بن گیا ہے، کہتا ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو جو بھی کرے گا کل تو پچھتائے گا۔ ما اغنا انی مالیا، اللہ فرماتے میری عدالت میں ایک رو کے کہہ رہا ہوگا کاش کہ اللہ مجھے غنی کرتا ہی نہ، حالانکہ انی سلطانیہ، کاش مجھے عہدہ ملتا ہی نہ۔ آج عہدوں کے چکر میں رشوتیں بھی دیتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے، منتیں بھی کرتا ہے، سفارشیں بھی کراتا ہے، لیکن اصل دل جب پہچان ہوگی تو اس وقت رو کے کہے گا حالانکہ انی سلطانیہ، میرا بیڑا غرق کیا ہے تو میرے تحصیلدار بننے نے، میرا بیڑا غرق کیا تو میرے پٹواری پن نے، میرا بیڑا غرق کیا تو میرے ڈی سی او بننے پہ، میرے اے سی بننے پہ، میرے کمشنر بننے پہ۔ آج تو اس کرسی پہ بیٹھ کے غرور کے اندر آ کے اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس کی عقل سے پردہ اترے گا نا، پھر یہی بندہ رو کے کہے گا حالانکہ انی سلطانیہ، میرے عہدے نے مجھے مروا دیا۔ دعا کرو اللہ حقیقی اپنی معرفت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جس نے رب کو پہچان لیا وہ عہدے پہ بیٹھ کے غرور نہیں کرتا، وہ پھر مالک کے خلاف کام نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس کو اللہ کی پہچان ہو وہ اللہ کے کام کرتا ہے، اللہ کی نوکری میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، اسی چیز پہ خوش رہتا ہے، اس کام کرنے سے میرا رب راضی ہو جائے، اس سے بڑی اور کوئی سعادت ہی نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ کائنات والو، اللہ وہ ذات ہے جو ساری دنیا کو عاجز کر سکتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے بڑے بڑے بادشاہوں کو عاجز کر دے، کرسیوں سے اٹھا کے اللہ جیلوں میں بند کروا دے، جیلوں سے اٹھا کے اللہ پھر کرسی پہ بٹھا دے۔ گرے ہوئے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو بائی ختم کر کے جا رہے ہیں، اللہ مسکرا کے کہتے ختم کرنے والوں میں یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دوں گا۔ یوسف تو پریشان نہ ہونا، دنیا ختم کر رہی ہے، مگر جس کو میں عزت دوں اس کو نبی کے بیٹے بھی ختم نہیں کر سکتے، سکے بھائی بھی ختم نہیں کر سکتے، سکی بہنیں بھی ختم نہیں کر سکتی۔ دنیا دھکے دے سکتی ہے مگر عزت نہیں چھین سکتی، دنیا دھوکے دے سکتی ہے مگر آپ کا مستقبل نہیں چھین سکتی۔ اگر اللہ سے جڑنے والا ہے، اللہ فرماتے کائنات والو جس کا بازو میں پکڑوں گا زمین و آسمان میں کوئی بھی اس کو گرا نہیں سکے گا۔ مالک سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا جڑتی ہے تویزوں سے، دھاگوں سے، پیروں سے، درگاہوں سے، درباروں سے، لیکن خالق سے نہیں جڑتی۔ اس کو اللہ کی پہچان ہوتی نا تو پھر یہ کام نہ کرتا، سارے کام کرواتا ہی جا کے ان سے۔ کالے نیلے پیلے دھاگوں بھی اس کا یقین اعتماد ہے، پیسہ بھی ضائع، ایمان بھی ضائع، وقت بھی ضائع۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض اوقات نا کوئی شرارتی اپنا شر پھیلا رہا ہوتا ہے اور اس کے نصیب میں قسمت میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ تکلیف آئے گی
تکلیف تو لکھی تھی، وہ آنی تھی، سبب وہ بندہ بن کے اپنے نامہ اعمال میں خسارہ اور گھاٹا لے کے چلا۔ بڑا خوش ہوتا، دیکھا نا ہمارے نیلے پیلے کتنا کام کرتے۔ خالق اللہ کو جو مانتا ہے وہ اوروں کے پاس نہیں جاتا، جو مالک اللہ کو مانتا ہے وہ اوروں سے نگاہ نہیں رکھتا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کون ہے اللہ؟ کس اللہ کی پہچان، کس اللہ کی معرفت؟ فرمایا والارض جمیعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا، لوگوں میں ساری زمین کو اپنی مٹھی میں رکھ لوں گا، سارے آسمانوں کو لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا قبضہ قدرت کتنا بڑا ہے، ساری زمین بھی میرے ہاتھ میں، سارے آسمان بھی میرے ہاتھ میں۔ واللہ غالب علی امرہ، سارے کاموں پہ اللہ کا غلبہ، ہر جگہ پہ اللہ کا غلبہ، ہر چیز میں اللہ کا غلبہ۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہر چیز کے اوپر حقیقی غلبہ اکیلا میرا ہے، تو کدھر پھرتا ہے؟ غلبے کا راستہ میں کدھر بتاتا ہوں، تو ادھر بھاگتا ہے، میں ادھر لے کے آتا ہوں۔ 60 سے زیادہ ممالک ہیں اسلامیہ جو باقاعدہ طور پہ رجسٹر ہو چکے ہیں، اور کہتے ہیں اعداد و شمار میں ہر 5واں بندہ پوری دنیا کے اندر مسلمان ہے۔ اتنے مسلمان ہیں کہ اگر یہودیوں کے مقابلے میں ان کو گنا جائے تو ایک یہودی کے مقابلہ میں 1000 مسلمان، اور پوری دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر 5واں نمبر مسلمانوں کا ہے۔ لیکن برما میں مسجدیں گرے مسلمانوں کی، فلسطین میں گرے مسلمانوں کی، کشمیر میں گرے، بابری مسجد کے اوپر مندر بنائے۔ وہ نریندر مودی جو بدبخت بڑے دعوے کرنے والا تھا، دیکھ لو اس نے اپنا دعویٰ پورا کر کے اللہ کے گھر کو گرا کے مندر بنا کے وہاں پر اس کا افتتاح کر دیا ہے، اور ساری دنیا لگی ہے اپنے کام میں، اور اللہ کا گھر مسجد گر گئی۔ کس کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ بڑے بڑے جناب ماشاءاللہ جی، اللہ نے اب ہمیں حافظ صاحب دے دیے، وہ حافظ صاحب کی زبان سے ایک جملہ نکلا ہے کہ یہ ایٹم بم ہم نے کس لیے بنائے؟ بابری مسجد، اللہ کی قسم، مسجدوں کے ساتھ تعلق ملکوں کے نہیں ہوتے، غیرت ایمانی کے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کا گھر سمجھتا وہ اس پر بیان دیتا کہ نریندر مودی اگر تو نے یہ کام کیا ہے تو اب تیرا ایک مندر نہیں، تیرے سارے مندروں کو گرانا امت مسلمہ پر فرض ہو چکا۔ لیکن مسلمان کٹتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان اپنے رب سے امید چھوڑ کے غیروں کی طرف آئے ہوئے ہیں، بڑوں بڑوں کی جھولیوں میں بیٹھے ہیں۔ دیکھ لیں صبح شام ایک ہی کام ہے، ایک ہی نعرہ ہے، ایک ہی محنت ہے، ایک ہی کوشش ہے، ایک ہی کاوش ہے، بس اس کو راضی کر لیا جائے۔ وہ راضی نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اپنا دین چھوڑ کے یہودی عیسائی بھی ہو جاؤ گے نا تو انہوں نے راضی پھر کوئی نہیں ہونا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ حقیقی اپنی معرفت نصیب فرمائے، اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ ان گھروں کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نام لے گا اس کو جیل میں بند کر دو جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کو چھڑانے کا، امت مسلمہ کا نام لیتا ہے، یہ مسجد و مدارس کا نام لیتا ہے، پوری زندگی اس کو اندر ہی رکھنا ذرا۔ جب پہرے داروں کو باندھ دیا جائے تو پھر چور ایسے ہی پھرا کرتے ہیں دندناتے ہوئے، پھر ڈاکو ایسے ہی پھرا کرتے ہیں۔ ان کے سینے تو چوڑے ہو گئے کہ ہمارے ایک جملے پہ بڑے بڑے سارے بند کر دیے گئے، اب کون کیا کرے گا؟ اللہ کی قسم اگر یہ جہادی تنظیموں کے لوگ ان کو چھوڑا ہوتا تو یہ حرکتیں نہ ہوتی۔ آج بابری مسجد کے اوپر یہ کام کرتے تو کل نتیجے کے اندر بدلے میں وہ آپ کو دکھاتے کہ یہ دیکھو نریندر مودی تو نے یہ کیا تو ہم یہ بھی کر سکتے۔
اللہ تعالی ہمارے وڈیروں کو، حکمرانوں کو اور ہمارے اوپر بیٹھنے والوں کو اللہ غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کائنات والو ہر چیز کا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، غالب بھی اللہ، رزاق بھی اللہ۔ جب یہ چاروں چیزیں بڑی بڑی اللہ کے پاس ہیں، پھر کیوں ادھر ادھر جاتا ہے؟ پھر کیوں اس کے در پہ نہیں آتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں میں تو اپنے بندوں کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں، ساری کائنات کو سلا دیتا ہوں، خود سوتا بھی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاید کوئی دکھی ہی رات کو آ جائے، شاید کوئی مریض ہی رات کو آ جائے، شاید کوئی بھولا ہی رات کو آ جائے، شاید کوئی تنگ دستی رات کو آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لوگوں سونا تو دور کی بات ہے، اونگ تک بھی میرے رب کو نہیں آتی۔ اللہ کی قسم ہے، رب کی صفت ہے کہ اللہ سوتا نہیں ہے۔ باقی کائنات میں ہر ایک کو نیند آتی ہے اور سارے ہی سو جاتے ہیں، اندر سوئے رہتے ہیں، باہر آ کے کہتے پیر صاحب نے چلہ کیا 40 مہینوں کا سوئی نہیں۔ یہ کون سا چلہ جی، سونا ہی نہ؟ اور یہ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ نہیں سوتا، بندے کو نیند آتی ہے۔ بندوں میں سب سے عظیم نبیوں کے امام ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی سوتے ہیں؟ فرمایا بس تھوڑا سا فرق یہ ہے، ہم سوتے ہیں، ہماری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو جاگتا رہتا ہے۔ امتی سوتا ہے، دل بھی سو جاتا ہے، آنکھیں بھی سو جاتی ہیں۔ نیند کا آنا یہ بشری تقاضا ہے۔ جو نیند سے اپنے آپ کو مبرہ کہتا ہے وہ تو نور ہے۔ جبریل نہیں سوتے، میکائیل نہیں سوتے، اسرافیل نہیں سوتے، اللہ بھی نہیں سوتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگوں مجھے نیند بھی نہیں آتی، مجھے اونگ بھی نہیں آتی۔ شاید کوئی آ جائے، بھولا ہوا ہی آ جائے، دکھی ہی آ جائے، پریشان حال ہی آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مینوں ملنے دا لگدا کرایا نہیں، میں کوئی چوکیدار بٹھایا نہیں، کتے دور محل بنایا نہیں، نہ لب نہ مینوں بیابانی اندر، میں تے وسنا ہے تیری ہی جانے اندر، ذرا ویکھ تے مار تے آنے اندر، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اللہ ذوالجلال نے تیری شارگ سے بھی زیادہ قریب ڈیرا لگایا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ فرمایا کائنات والو دیکھنے والوں کو تو میں قریب سے ہی نظر آ جاتا ہوں، پکارے تو صحیح، دل سے آواز تو نکالے، پھر میری آنی دیکھو ذرا، سننی اور پوری کرنی دیکھو ذرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون ہے اللہ جو ساری کائنات کو سلاتا ہے اور خود ہمیشہ کے لیے جاگتا رہتا ہے؟ جس کو نیند نہ آئے وہ الہ ہے، جو کبھی سوئے نہ وہ رب العالمین ہے۔ جو بیچارے دنیا میں بھی سوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ رات اتنے بج کے اتنے منٹ پہ میں سویا؟ تو اپنے سونے کا ٹائم بھی نوٹ نہیں کر سکتا، مر جائے تو کروٹ نہیں بدل سکتا، غسل نہیں لے سکتا، خود قبرستان نہیں جا سکتا، اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا، برابر اس کو اللہ کے بناتے ہو؟ رب کا در چھوڑ کے اس کے پاس آتے ہو؟ ساری دنیا بھول جاتی ہے، میرا رب بھول نہیں سکتا۔ نبیوں اور رسولوں کے امام بھی بھول سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے نماز ظہر یا عصر پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھر اور تشریف لے گئے۔ صحابہ آپس میں بیٹھے، کچھ لگتا ہے آپ بھول تو نہیں گئے؟ اب کسی کی جرت نہیں پڑ رہی۔
آپ کا ایک صحابی ہے جس کے ہاتھ تھوڑے سے لمبے، آپ اس کو ذوالیدین کہتے تھے، ہاتھوں والا. وہ کہتا اللہ کے رسول آپ بھول گئے یا نماز ہی تھوڑی ہو گئی؟ فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز تھوڑی. کہا حضور پھر آپ نے 4 کی بجائے 2 پڑھا دی. فرمایا آؤ بھائی 2 اور پڑھے. 2 اور پڑھ کے سلام پھیر کے فرمایا سنو میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، میں بھی بھول سکتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے. نہ بھولنا یہ صرف رب کی صفت ہے. سنقرئک فلا تنسا، میرے نبی ان کو بتاؤ میرا رب نہیں بھولتا. تو جو بھی کرے اللہ کو سب کچھ نظر بھی آتا اور اللہ کو یاد بھی رہتا. اللہ اکبر کبیرہ. سب کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا. مالک کائنات نے فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم. اللہ سب کو کھلانے والا ہے. جس کو روٹی چاہیے اس کو روٹی دیتا ہے، جس کو بوٹی چاہیے اس کو بوٹی دیتا ہے، جس کو موتی چاہیے اس کو موتی دیتا ہے. ہر ایک کی خوراک دیتا ہے، ہر ایک کی غذا دیتا ہے، اس کے مطابق دیتا ہے. مگر خود میرا رب نہیں کھاتا. جو کھائے ہی نہ، جو پیے ہی نہ، وہ رب ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جس کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، سونے کی ضرورت ہے، اٹھنے کی ضرورت ہے، یہ رب نہیں ہوا کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. خالق کائنات کون ہے؟ اللہ ذوالجلال. غور کریں ذرا. مالک کائنات نے فرمایا اگر میرے بارے میں سننا چاہتے ہو تو سنو ذرا. کائنات والو وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ، لوگوں ذرے کے برابر بھی کوئی چیز میرے سے چھپی ہوئی نہیں ہے. کوئی زمین کے اندر ہے پھر بھی نظر آتی ہے، زمین کے اوپر ہے پھر بھی نظر آتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہر چیز کی معرفت خالق کائنات کو ہے. فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ پاک نے فرمایا غیب کے خزانے میرے پاس ہیں. صرف کوئی غیب کا علم نہیں جانتا. نامہ کڑوانا جی فلانے بندے سے پوچھتے میری چیز گم ہو گئی وہ بتا دے. غیب کے خزانے، غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں. فرمایا میں ہی وہ ذات ہوں زمین کے تہوں کے اندر جو ذرہ بھی چھپا ہے میں اس کو جانتا ہوں. زمین کے اوپر درخت کا پتا خشک ہو کے گرتا ہے نا تو پہلے میں رب سے اجازت لیتا ہے، میرے علم میں ہوتا ہے کہ پتا گرنے لگا. اتنی بڑی علیم ذات کے بارے میں تو کہتا اللہ میری سنتا نہیں. تجھے اللہ کی معرفت نہیں. اللہ تو بڑی سنتا ہے. اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر جگہ پہ سنتا ہے. میرے بھائیوں رب سے معرفت ہو تو پھر بندہ ہر وقت بات رب کی کرتا ہے، پھر طریقے ڈھونڈ لیتا ہے. یوسف علیہ السلام جیل میں بیٹھے ہیں، جیل کے اندر ہی کہہ رہے ساتھیوں یار یہ چھوٹے چھوٹے کئی رب بہتر ہے، یہ اکیلا ایک اللہ زبردست. وہ جیل کے اندر بھی ایسی باتیں ہوتی جنہوں نے کرنی ہوتی ہے وہ موقع ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ بات کر لیتے ہیں. آج ہر چیز کی بات ہوتی ہے. اللہ کی قسم ضرورت اس بات کی ہے. جگہ جگہ پہ، قدم قدم پہ، ہر مجلس میں، ہر محفل میں، جہاں پر بھی میں بیٹھوں میں بات اپنے خالق و مالک کی کروں، اللہ کی دین کی کروں، اللہ کی شریعت کی کروں، اللہ کی معرفت کی کروں، اللہ کی پہچان کی کروں. اور میں یہ بات کروں گا کہ آج یہ بابری مسجد پر جو ظلم ہوا نا، رب کعبہ کی قسم ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اور اس سے بڑی زیادتی ہے ہمارے ان وڈیروں حکمرانوں کا زبانیں بند کر کے بیٹھنا. کسی کی زبان سے بھی یہ جملہ نہیں نکلا کہ نریندر مودی تجھے یہ جرت ہوئی اور تو نے یہ کام کر کے امت مسلمہ کے ہر مسلمان کے سینے پر بہت بڑا ایک زخم کیا ہے. لیکن ہم کیا کریں، ان وڈیروں کو اپنے سروں پہ بٹھانے والے بھی تو ہم خود ہیں نا. اب دیکھیں اب ماشاءاللہ الیکشن شروع ہے تو سارا کام کیا ہوگا؟ نعرے، دعائیں نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی.
تو جب ووٹ دینا نہیں بھی ووٹ تو پھر پی ٹی آئی کا پکا ہے یا نون لیگ کا پکا، کیونکہ ان دونوں نہیں آنا ہے۔ جب ہم نے ان دونوں کو ووٹ دینا تو انہوں نہیں آنا ہے، نہ کسی تیسرے کو ووٹ دینا، نہ کوئی تیسرا آ گیا ہے۔ اور اللہ کے بندو، ہم تو مجرم نہ بنیں، کم از کم جو ہمارا کام کرنے کا، ہم تو دینداروں کا ساتھ دیں، اچھے لوگوں کا ساتھ دیں، اور دیندار کا ساتھ دے۔ دینی پارٹی جو بھی ہے، اللہ کی قسم یہ تو ہو سکے گا، اچھا اس گند کے راستے میں اگر اترے تھے، اگر اس گٹر میں گری پڑے تھے تو ہم نے ساتھ تو کسی اچھے بندے کا دیا تھا نا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ جب کل گندے بل بنے اور گندے انداز اور گندی چیزیں پاس ہوں تو ان کے اندر میرے تک بھی حصہ پہنچے، کیونکہ ان سب کو کندھے دینے والے ہم لوگ تھے۔ ہمیں ضرور اس شعور کو بیدار کرنا چاہیے اور اپنی آنکھیں کھول کے یہ کام کرنا چاہیے۔ اور ایک بہت بڑی تکلیف یہ بھی ہے کہ اس موقع کے اوپر آ کے نا قرآن مجید سے بڑی بڑی عجیب آیتیں نکل رہی ہیں، کسی کو ووٹوں سے بھی، قرآن مجید سے بھی ووٹیں ثابت ہو رہی ہیں۔ مجھے یاد ہے بہت سال پہلے ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا تھا الیکشن پہ، اس نے اپنے سٹیکروں کے اوپر نے ایک آیت لکھوا دی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اور نیچے لکھ دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ووٹ اس کو دو جو ووٹ کا اہل ہے۔ القرآن، یہ قرآنوں میں ووٹوں شوٹوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کے ساتھ منسوب کرنا، صحابہ کے ساتھ منسوب کرنا، قرآن سے ثابت کرنا، خدا سے ڈر جاؤ، یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے کہ ہم لوگ اپنے چکر میں آ کے ہر چیز کو قرآن سے ثابت کر دیں۔ اچھا پہلے قرآن کا چیز سے تعلق نہیں تھا، اب ہر چیز سے اس کو ثابت ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے افراط و تفریط، یہ جو ظلم ہے نا، یہ قطعاً درست نہیں۔ آپ دینداروں کا ساتھ ضرور دیں، اس لیے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ میرے مولا میرے حق میں جو چیز تھا، میرے باس میں جو تھا، میں نے تو یہ بندہ اچھا تھا، عقیدے کا اچھا تھا، تاکہ کل اگر یہ بیٹھے جا کے، آج دیکھیں نا یہ مسجد بابری کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، اگر ہمارے اسمبلی کے اندر غیرت مند لوگ بیٹھے ہوں تو کیا آواز اٹھائیں گے؟ نہیں، ان کے آواز اٹھائیں گے، ان کے بل پاس ہوں گے تو آگے کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے اور حقیقی معنوں میں ہمیں خالق و مالک کی معرفت نصیب فرمائے۔